اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جناب ابراہیم کے بارے میں کس بات پر جھگڑتے ہیں اور قرآن نے ان کو کیسے ڈانٹا اور کیا فیصلہ کیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس نورانی بزم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے نور کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65، 66 اور 67ویں آیت کو۔ آئیے سنتے ہیں آیت نمبر 65 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ اور تم میں سے ہر ایک انہیں اپنے دین و آئین کا پیروکار جانتا ہے، حالانکہ توریت اور انجیل نہیں اتری مگر ان کے بعد، تو کیا عقل سے اتنا بھی کام نہیں لیتے ہو؟ بہترین تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے نقطے کو بھی۔ یہودی و نصرانی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ہم مسلک سمجھتے تھے، اور ان باتوں کا بازار اس قدر گرم تھا کہ قرآن 2 آیت بعد کہتا ہے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، یعنی حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ چنانچہ یہ آیت ان کے بیکار دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہے تم کیوں کر حضرت ابراہیم کو توریت و انجیل کے نازل ہونے سے پہلے ان کتابوں کا تابع سمجھتے ہو؟ جو کتاب اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی تو اس کے پیروکار کہاں سے آ گئے؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سوچتے کہ تمہاری باتیں کم از کم تاریخ سے تو مطابقت رکھتی ہوں؟ عاشقان قرآن کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات پائے جاتے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، واضح و نصیحت کے وقت مخاطب کے علمی القاب کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، علم و کتاب اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان سے منسوب افراد بھی قابل قدر اور لائق احترام ہیں۔ نمبر 3، کسی عظیم شخصیت کو اپنی طرف نسبت دے کر اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، بڑی شخصیات کے ساتھ اپنے تعلق پر جھگڑنے کے بجائے ان کی فکروں کی پیروی کریں۔ نمبر 4، اپنے دعووں کو مستند، منطق سے ہم آہنگ اور تاریخ و فطرت کے مطابق قرار دیا کرو۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آگاہ رہو یعنی اہل کتاب کہ تم ہی ایسے لوگ ہو جو حضرت عیسیٰ اور اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ دلنشین تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی۔ یہ آیت اہل کتاب کے لیے ایک چیتاونی یعنی انتباہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اور اس سے اچھی طرح آگاہ بھی ہو، پھر بھی اس چیز کے بارے میں تنقید اور بیجا سوالات کرتے ہو۔ مثلا تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی زندگی اور ان کی مادی ضروریات یعنی غذا، مسکن اور لباس وغیرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی تم ان کے بارے میں بحث و مباحثہ اور غلط قسم کی گفتگو کرتے ہو۔ تم میں سے کچھ لوگ انہیں نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہو، کچھ انہیں خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تفاسیر المیزان فی ضلال مراغی
اور المنار، یا یہ کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہو، حالانکہ آپ کی تمام نشانیاں توریت و انجیل میں بیان کی جا چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ تفاسیر مجموع البیان اور قرطبی۔ تم لوگ تو اپنی معلومات کے بارے میں جھگڑا اور لڑائی اور بحث و مباحثہ کرتے ہو اور کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کرتے، تو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں اور اسے جانتے تک نہیں، اس کے بارے میں کس لیے لڑتے جھگڑتے ہو؟ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس بات پر کیوں لڑتے ہو کہ وہ کس مذہب پر تھے یا ان کا دستور العمل کیا تھا؟ نکات کو سن لینے کے بعد آئیے اب سن لیتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، کبھی ہٹ دھرم، مغرور اور جھگڑالو افراد کی تحقیر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ضدی ہٹ دھرم لوگ روشن اور واضح باتوں کے بارے میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، اگر بحث و مباحثے کا مقصد تحقیق ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ضد، ہٹ دھرمی اور مقصد سے روگردانی ہو تو قابل مذمت ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے کے برعکس ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ مائل بحق اور خدا کے فرمانبردار تھے اور ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ حنفا کے معنی حق کی طرف مائل ہونا کے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں کلمہ جنف ہے جس کے معنی باطل کی طرف مائل ہونا ہے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو راہ حق پر ہو، لیکن جن کلمات میں تحریف کی گئی ہے ان میں سے ایک یہ کلمہ بھی ہے جسے بت پرست اپنے لیے استعمال کرتے تھے اور مشرکین کو حنفا کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں حنیف کے ساتھ مسلم کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو حضرت ابراہیم کو شرک کی آلودی سے پاک و صاف قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف خود اس کلمے کے تقدس کو بحال رکھا گیا ہے۔ اسی طرح کفر و شرک کو انحراف اور ناحق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دین ابراہیم وہی دین محمد ہے۔ بحار الانوار جلد 12 صفحہ 11۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حنیفاً مسلماً کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خالصاً مخلصاً لیس فی شیء من عبادت الاوثان، یعنی ابراہیم ایک خالص اور برگزیدہ شخص تھے، ان میں بتوں کی عبادت کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ تفسیر نور الثقلین کافی جلد 2 صفحہ 15۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اہل کتاب جناب ابراہیم کے مذہب کے سلسلے سے جھگڑتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ تم جناب عیسیٰ کے بارے میں جانتے ہو، جھگڑتے ہو، جس کے بارے میں نہیں جانتے جبکہ وہ تمہارے زمانے سے بہت پہلے تھے اور ان کی ایک الگ شریعت تھی، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لہذا تم چپ رہو۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔